أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 سے 25۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس جو جنوں میں سے تھا اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو۔
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کے لیے، اکرام اور تکریم کے لیے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس ابلیس کو دھتکار دیا، اس کو رد کر دیا، مردود کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور پھر اس میں مزید ضد اور ہٹ درمی پیدا ہوئی۔ تکبر تو پہلے ہی تھا، حسد تو پہلے ہی تھا۔ اس نے اللہ پاک سے پھر کہا کہ تو مجھے مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر اس کو مہلت دے دی، لیکن قیامت کے دن تک نہیں، ایک وقت مقرر تک جو اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور انہی کی پسلی سے پیدا ہونے والی ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا ہم سب کی ماں علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر رہائش عطا کر دی، اور جنت کی ان کو کئی سہولتیں اور نعمتیں عطا فرما دیں، جن کا سورہ طٰہٰ کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک سہولت یہ تھی کہ آپ دونوں کو جنت کا نورانی اور بہترین زیب و زینت والا لباس عطا کیا جائے، اور یہ آپ سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا جب تک کہ آپ جنت میں رہنے کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے رہیں گے۔ اور یہاں کے رولز ریگولیشنز کیا ہیں؟ ایک بطور خاص اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ تم جنت کی نعمتیں کھاؤ، یہاں موج میلہ کرو، جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، لیکن یہ تمہاری آزمائش کے لیے یہ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن شیطان جسے اللہ نے مہلت دی تھی، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو ورگلایا، ان کو پھسلایا، بہکایا، اور انہوں نے ابتدا میں تو انکار کیا، لیکن کیونکہ وہ جنت کے اس قاعدے قانون کو جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ درخت کھا لیا تو بے لباس ہو جائیں گے، لیکن چونکہ شریف الطبع تھے، اور مومن ہمیشہ شریف الطبع ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، جلدی باتوں میں آ جانے والا ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ بڑا مکار ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ یہ اس شیطان کے بہکاوے میں جب شروع میں نہ آئے تو اس نے ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اور قسم کھا کے پھر مومن یقین کر ہی لیتا ہے۔ اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں پیدا بھی تم سے پہلے کا ہوا ہوں۔ تو یہ والا جو درخت ہے نا، ایسے تو نہیں اللہ پاک نے تمہیں اس سے منع کر دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تم یہ درخت یعنی اس کا پھل، درخت کھانے سے مراد درخت کا پھل کھانا، تو یہ درخت تم کھا لو۔ اب وہ درخت کون سا تھا اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں بتایا، نہ قرآن میں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی وضاحت نہیں کی۔ جتنے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں وہ سب بلا دلیل ہیں، وہ گندم تھی، وہ انجیر تھی، وہ کیا تھا۔ کئی ہمارے علاقے کے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو کہا کہ یہ گندم تھی، اور گندم کے دانے کے درمیان جو ایک لائن سی ہے نا، یہ اسی وجہ سے تھی، وہ آدھا آدم علیہ السلام کا اور آدھا ان کی بیوی کا، اور اس طرح کی کئی باتیں بنائی ہوئی، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ بہرحال کوئی درخت کا پھل تھا، درخت تھا، اللہ پاک نے کھانے سے منع کیا تھا، اور
آدم علیہ السلام کو شیطان نے حسد کی وجہ سے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کیونکہ وہ اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ اب کسی طرح اس آدم کو اور اس کی بیوی کو بھی یہاں جنت سے نکلواؤں۔ تو آدم علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے اس ظالم نے ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے ان کو یقین دہانی کروائی کہ یہ درخت کھا لو تمہارا فائدہ ہے، یہ درخت کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم فرشتے بن جاؤ گے، اور اس جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے باسی اور رہائشی بن جاؤ گے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس لیے تم سے چھپا کے رکھا ہے، تمہیں سے روک کے رکھا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے باسی اور رہائشی نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے کچھ جزوی فضائل کی وجہ سے ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ فرشتے چونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں نہ کرتے، اور ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر تسبیحات کرتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ چلو، حالانکہ فرشتوں کو انسان پر اگر فضیلت اور برتری حاصل ہے تو وہ جزوی ہو سکتی ہے، 1 2 3 باتوں میں، لیکن کلی طور پہ اوور آل جو فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے نا، وہ فرشتوں کو انسان پہ نہیں عطا فرمائی بلکہ انسان کو فرشتوں پہ عطا فرمائی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پھل کھانے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر کھا بھی لیا انہوں نے، تو اللہ پاک نے تو کہا تھا قریب بھی نہیں جانا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ جنت میں شیطان کیسے پہنچ گیا، بلکہ یہ تو بڑے عوام و ناس میں بھی یہ بڑا سوال ہوتا ہے، یہ شیطان وہاں کیسے آ گیا؟ تو بھائی انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا، عمل کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد، مشقت کر کے وہاں پہنچیں گے نا، پھر شیطان نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے مفت میں دی تھی نا جنت، تو اس کے اندر اللہ پاک نے اس کو رسائی دی ہوگی نا، یہ اس کی مصلحت تھی، یہ اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا تھا، اللہ پاک کا یوں ہی فیصلہ تھا کہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہوگا تو وہ وہاں پہنچا نا وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ وہ جسمانی طور پہ وہاں پہنچا ہو فزیکلی، ہمارے بھی دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ اللہ پاک نے اسے اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بعض اہل علم نے کہا کہ جی وہ جنت میں کس طرح پہنچ گیا، لہٰذا انہوں نے زمین اور جنت کے درمیان آسمان پہ کہیں ایک جنت بنا لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ والی جنت نہیں تھی جس میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ علماء کہتے ہیں، اگرچہ وہ چند علماء ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں تھی، یہ نیچے کو درمیان میں کر کے کوئی باغ تھا، جنت باغ کو کہتے ہیں، تو یہ کوئی درمیان میں کوئی باغ تھا، کوئی ایسی جگہ تھی جہاں اللہ پاک نے ان کی رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کی رہائش کا، تو اس لیے وہاں پہ شیطان جا سکتا تھا۔ اگرچہ لاجیکلی تو یہ بڑی اچھی تشریح لگتی ہے، لیکن صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، تو اس کے اندر جمعے کے دن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو آپ نے اس کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ جمعے کا دن ہی تھا جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش عطا کی، جنت میں داخلہ عطا کیا، اور وہ جمعے والا دن ہی تھا جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت وہی جنت ہے، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات جو ہو چکے ہیں، اس کے متعلق زیادہ
لاجیکلی اور عقلی طور پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہو چکا ہے، تو پھر اللہ پاک کے لیے کیا مشکل؟ آپ 1 منٹ کے لیے سپوز کر لیں جی جنت میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا، تو اللہ پاک نے ہر چیز میں ایکسیپشنل صورتیں بھی تو رکھی ہوتی ہیں نا، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، تو اس کیس میں اللہ پاک نے اس کو ایک ایکسیپشنل کیس، استثنائی صورت کے طور پہ ایسا کر دیا ہوگا۔ تو جو بھی ہوا بہرحال اصل توجہ، اصل میں یہ بھی یقین کریں یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان بعض اوقات ہمیں اس طرح کے خیال ڈالتا ہے، اب یہ وسوسہ بھی اس کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، میں کیسے وہاں آ گیا تھا، تو اصل میں وہ ایک اور کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اچھا وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہمارا جو اصل ان آیات کا نفس مضمون ہے، جو باتیں اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے یہ آیات نازل فرما رہے ہیں نا، ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عمل کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو جو اسباق ہیں نا اس واقعے میں، قصہ آدم و ابلیس میں، ان واقعات اور نصیحتوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ وہ پچھلے سبق میں بھی عرض کی تھیں کچھ باتیں، اور اس میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی ان کو بے لباس کیا۔ سب سے پہلے وہ جنت کی جو فیسلٹیز تھیں، سہولیات تھیں، جو پروٹوکول تھا جنت کا، وہ ان سے چھین لیا، اور پھر وہ جنت کے درختوں سے بڑے بڑے پتے، جو بھی جنت کے درختوں کا پتوں کا سائز ہوگا، وہ اتار اتار کے اپنے جسم پہ چپکانے لگے شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے پھر کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ اور نیچے زمین پہ اتر جاؤ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب یہاں تمہارے پاس میں پیغمبر بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، تم اور تمہاری اولاد کے پاس۔ تو جو بھی پھر ان پیغمبروں کی، ان کتابوں کی، اس وحی کی اتباع کرے گا، ان کو فالو کرے گا، تو ایسے لوگوں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ لوگ دوبارہ پھر اس جنت کے حقدار ٹھہرے۔ دوبارہ آنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنے کے بعد ان کو اپنی غلطی اور اپنی اس کوتاہی پر اللہ پاک سے بخشش مانگنے کے الفاظ بھی اللہ پاک نے اپنی رحمت سے خود ہی سکھا دی۔ یہ بھی اس کی رحمت تھی نا، خود ہی طریقہ بھی سکھا دیا کہ یوں کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو چونکہ کمزور پیدا کیا گیا نا، انسان کے عزم کی کمزوری جو ہے، عزم کی کمزوری کی وجہ سے شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو آدم علیہ السلام کا کردار تھا، کہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ پاک سے، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، ندامت، شرمندگی، اور اس کے مقابلے میں شیطان نے جو کچھ کیا، تکبر، حسد اور جھوٹی قسمیں، دھوکہ، فریب، اور غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا۔ شیطان نے یہ کام کیے تھے نا سارے۔ غلطی ہو گئی، ماننا نہیں غلطی، اڑ گیا، تکبر، بڑائی، انا، ان چیزوں نے اس کو تباہ و برباد کر دی۔ اور یہاں دوسری طرف آدم علیہ السلام ہے، قسم کھائی ہے اس خبیث نے، قسم میں آ گئے، باتوں میں آ گئے، نرمی دل کی، اور اس کے بعد غلطی ہو گئی، ندامت کا اظہار، شرمندگی کا اظہار، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اکڑے نہیں ہیں، ڈٹے نہیں ہیں۔ یہ ہے ہمارے سمجھنے والا اصل نقطہ، کہ ہم غلطی کر کے ڈٹے نہ، اور ڈٹنے کی بجائے ندامت، شرمندگی، اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا، گر جانا سجدے میں، 2 نفل پڑھنا وضو کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے نا، 2 رکعت پڑھے با وضو ہو کر، جس میں اسے کوئی اور خیال نہ آئے، پوری توجہ، انہماک اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرے،
جس کو آپ صلاۃ و توبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کے اس گناہ کو فوری معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں، شیطان نے کس طرح حضرت آدم و حوا کے ساتھ مکر و فریب کیا اور کس طرح ان کو زمین پہ اتارا گیا۔ اور یہ واقعہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے آگے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وہ لیکچر آپ سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں۔ 35، 36، 37، 38 جو آیات ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وَيَا آدَمُ، اور اے آدم، اسکن رہ، اسکن رہ، اور اگر اس کو جمع بنانا ہو اسکن سے اسکو نو واو لگا دیں آگے، جمع بن جائے گا۔ فعل امر کے آخر میں واو لگا دیں جمع ہو جاتا ہے۔ اسکن رہ، اسکنو رہو، یا آدم، اے آدم، اسکن رہ، انتا تو، آدم سے ہی آدمی کا لفظ بنا، آدم سے آدمی، انتا تو بھی، یہ انتا زور کے لیے ہے، انتا تو خود بھی رہ، وزوجکا، اور تیری بیوی بھی، الجنت، جنت میں، یا اس جنت میں، الف لام کی وجہ سے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں اس جنت میں، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، اس باغ میں رہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا مرد کے لیے عورت کتنی ضروری ہے۔ پہلے دن سے اللہ پاک نے مرد کو اس کا جوڑا، کپل، بیوی کی شکل میں عطا کر دیا، اس کے سکون کے لیے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا قرآن مجید میں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ مرد اور عورت اللہ پاک کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے ایک نعمت ہے، سکون کا، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو ان کا گھر، ان کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں تو پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہترین مال و متاع ہے، اور دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اور فرمایا کہ نیک بیوی وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور نیک بیوی بہترین مال و متاع ہے اس دنیا کا، دنیا کے نعمتوں میں سے۔ انت وزوجک، تو اور تیری بیوی، الجنت، اس جنت میں، فا، پس، کلا، تم دونوں کھاؤ۔ تثنیہ کے الفاظ کافی آئیں گے جن میں دو کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ دو تھے نا، کل کھا، اور کلو تم سب کھاؤ، کلو واشربو، اور کلا تم دونوں کھاؤ، من سے، حیث جہاں، شئتما، شئتا تو چاہے، شئتما تم دونوں چاہو، اور شئتم تم سب چاہو، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو۔ الف جو آخر میں آ رہا ہے یہ دو کی نشانی ہے۔ ولا، اور نہ، تقربا، الف دو کی علامت، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، اور مت قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ پوری جنت پڑی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، شیطان نے بھی وہی چیز کھلانی ہے جیسے اللہ نے منع کی ہے۔ تو حرام کے اندر کشش ہوتی ہے، شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور مت جاؤ اس درخت کے قریب، فا، ورنہ، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے،
تکونا کے آخر میں بھی الف ہے، دو کی نشانی۔ فتکونا، فا کا معنی پس ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن کبھی اس کا معنی ورنہ بھی ہوتا ہے۔ فا ورنہ، یہ اردو زبان کے اسلوب میں، ورنہ پس بھی آپ ترجمہ کر لیں تو گزارا تو ہو جائے گا۔ فا ورنہ تکونا، تم ہو جاؤ گے یا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوسا، فا پھر وسوسا، وسوسہ ڈالا، یعنی ہلکا سا خیال ڈال دینا دل میں۔ فوسوسا، پھر وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے لیے، الشیطان، شیطان نے۔ تو آخری جو دو قل ہیں جو صبح و شام بھی ہم پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، رات سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں 3 دفعہ، تو ان کے اندر بھی یہ ہے نا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں نا ہمارے دلوں میں، برائی کے متعلق، برائی کے حق میں، نیکی کے خلاف، یا اللہ ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوسوسہ، پھر وسوسہ ڈالا، لا کے لیے، یہ اصل میں تھا لامزر لی، کے لیے، ہما، ان دونوں، لی ہما، آسانی کی خاطر عرب لی ہما کو لہما پڑھتے ہیں، کیونکہ زیر کے بعد پیش پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے لی ہو مشکل تھا، اس لیے عربوں نے اس کو شروع سے لیہما کی بجائے لہما ہی پڑھا۔ لہما، ان دونوں کے لیے، الشیطان، شیطان نے، فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، یعنی ان کے دلوں میں ڈالا، لی تاکہ، یبدیا، وہ ظاہر کر دے، لی یبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، کیا ظاہر کر دے؟ لہما، ان دونوں کے لیے، تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے، ما، جو، ووریا، جو چھپایا گیا تھا، ما ووریا، جو چھپایا گیا تھا، ما ووریا، جو چھپایا گیا تھا، عنہما، ان دونوں سے، دونوں سے کیا چھپایا گیا تھا؟ ان کے جسم کے خفیہ اعضاء، پوشیدہ اعضاء، وہ چھپائے گئے تھے، من سوآتہما، ان کی شرم گاہوں میں سے، سوآتن کہتے ہیں بری چیز، یعنی جس کو کرنا انسان کو ناگوار گزرے۔ اب انسان اپنے جسم کے کچھ اعضاء، اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں، اس کے سافٹ ویئر میں، اس کے دماغ میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اپنی شرم گاہ کو، پرائیویٹ پارٹس جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ننگا کرنا اچھا نہیں سمجھتا، اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ اللہ پاک نے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے لباس چھینا تو فوراً دونوں میاں بیوی کیا کرنے لگ گئے، حالانکہ ادھر اس وقت تو لوگ بھی کوئی نہیں تھے، اس وقت تو کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں تھا ان دونوں کے سوا، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں اکیلے ہی تھے، اس کے باوجود ان کو شرمندگی محسوس ہونے لگ گئی، شرم محسوس کرنے لگ گئے، فوراً پتے اتار کے انہوں نے اپنے پرائیویٹ پارٹس پر، اپنی شرم والی جگہوں پر لگانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ انسان فطری طور پہ باحیا ہے، انسان فطری طور پہ باحیا ہے، شرم و حیا والا ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو ورگلا کے، پھسلا کے، بے لباس، بے حیا، بے شرم ہونا انسان کے لیے مزین کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان سے متاثر ہونے والے کافر، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ شیطانی مشن دنیا میں بڑھانا شروع کر دیا، اور سارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو
انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے سب کو بے حجاب کرنا شروع کر دی، اور ان کا اس وقت یہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے کہ انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بے لباس کرو، یا کم از کم ایسا لباس انہیں دو کہ جو پہننے کے بعد وہ ننگے ہونے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں ایک دوسرے۔ اگر کوئی مرد یا عورت ننگا سامنے آ جائے نا تو شاید اس میں اتنی کشش محسوس نہ ہو جتنی کہ اس کے اوپر خوبصورت لباس اور غلاف چڑھا کر اور اس کے پوشیدہ اعضاء کو مردوں کے سامنے ظاہر کر کے شیطان نے اور ان شیطانی ایجنٹوں نے، رضاکار ایجنٹوں نے، جتنا کہ اس طریقے سے انہوں نے مرد کو گمراہ کیا ہے اور عورت کو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا۔ آپ دیکھ لیں کہ عورت اتنی ویسے خوبصورت نہیں ہوگی جتنی کہ وہ ٹائٹ لباس پہن کے، چمکیلے بڑکیلے باریک لباس پہن کے وہ خوبصورت بن جاتی ہے اور مرد کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیتی ہے۔ تو یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، مرد کو، عورت کو بے لباس کرنا، اور انسان کی فطرت کو، ان شیطان کے پیروکاروں کی جو فطرت ہے نا، انسانی فطرت، ان کی فطرت میں بھی یہی تھا، شرم تھی، حیا تھی، لیکن شیطان کے پیچھے چل چل کے انہوں نے اپنی اس فطرت کو مسخ کر لیا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بے حیا اور بے لباس ہونا یہ کس کو پسند ہے؟ جانوروں کو پسند ہے۔ جانوروں کے اندر اللہ پاک نے یہ چیز نہیں رکھی کہ ان کی فطرت میں لباس پہننا ہو، شرم ہو، حیا ہو، کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ، ننگے پھر رہے ہیں سرے ہم آپ کے سامنے۔ تو یہ در حقیقت جانوروں کی خصلت ہے، اور ان کافروں کے اندر جانوروں کے کافی سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے اسی سورۃ الاعراف کے اندر بھی فرمایا، سورۃ الانعام کے اندر بھی ہے غالباً، کہ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، چوپائے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ ڈنگر ہیں، ڈنگر، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور کو تو شعور ہی نہیں اللہ نے دیا، ان کو تو شعور بھی دیا تھا، ان کی تو فطرت میں، سافٹ ویئر میں بھی میں نے یہ چیز رکھی تھی، شرم حیا، لیکن انہوں نے اپنے اس سافٹ ویئر کو خراب کر دیا، انہوں نے اپنے اس فطری جذبے شرم حیا والے کو مار دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ تو یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، اور بے لباس ہونا، یہ بے لباس ہونا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو پردہ ہے، یہ برقع ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے، یہ کہتے ہیں یہ بیکورڈ لوگوں کا کام، دقیانوسیت ہے یہ۔ تو جو جدت ہے، ماڈرنزم ہے جی، وہ تو بے حجابی میں ہے، وہ تو برقعے سے آزاد ہونے میں ہے، وہ تو بے شرم اور بے حیا ہونے میں ہے، وہ تو اپنے اعضاء کو ظاہر کرنے میں ہے، وہ مردوں کو اپنا آپ خوبصورت بنا کے دکھانے میں ہے۔ اس چیز کو کیا سمجھ لیا گیا ہے؟ ماڈرنزم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مرد اور عورتیں بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، باقاعدہ عورتیں رات کے وقت کرتی تھیں، ننگے جسم، بے لباس ہو کر۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو لباس دیا، تو پھر بعد میں کون آیا؟ پردہ کے بے پردگی، حیا کے بے حیائی، بے حیائی بے پردگی پہلے تھی، حیا، شرم، لباس یہ بعد میں آئے۔ اللہ اکبر۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وریا، جو چھپایا گیا تھا، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے، وقال، اور اس نے کہا، ما نہیں، نہا منع کیا، نہیں منع کرنا، نہا منع کیا، کما تم دونوں کو، اور ربکما تم دونوں کے رب نے، کما ہما، یہ دو تثنیہ کی ضمیریں اور
صیغے استعمال ہو رہے ہیں، ما نہا نہیں، روکا منع کیا، کما تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان سے، ہادہ الشجرۃ اس درخت، الا مگر، ان کے، تکونا تم ہو جاؤ، مالکینی دونوں فرشتے، مالکینی دونوں فرشتے، یہ بھی تثنیہ، ڈوول، دو کا معنی جس میں پایا جائے اسے تثنیہ کہتے ہیں یا مثنیٰ، الا ان مگر یہ کہ، تکونا تم ہو جاؤ، مالکینی فرشتے، یہ اصل میں تھا الا اللہ تکونا مالکینی، کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، تو یہ نا کا لفظ عربی زبان کے اسلوب میں کئی جگہ پہ ہٹا دیا جاتا ہے، کئی مثالیں ہیں قرآن مجید، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ، یعنی مراد یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا یا تم ہو جاؤ، یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا تمہیں اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو اللہ نے اس لیے روکا تمہیں۔ وقاسم اور اس نے قسم کھا کر، وقاسم اور اس نے قسم کھا کر کہا، ہما ان دونوں کو، قاسمہ اس کے اندر ایک خاص معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو الف ہے نا اس کی وجہ سے قاسمہ مشارکت، وقاسمہ اور اس نے قسم کھائی، تو اس الف کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس نے بار بار قسم کھائی، ہما ان دونوں کے لیے یا ان دونوں سے یا ان دونوں کے سامنے، وقاسمہ ہما اور اس نے بار بار قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، ہما ان دونوں کے سامنے، انی بے شک میں، لکما یہ اصل میں تھا لامزر لی کے لیے، کما تم دونوں ملا کے بنا لکما تم دونوں کے لیے، لمز پر لا یقیناً من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، ناصح نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، تو ناصح خیر خواہی کرنے والا، ویل وشر ہوں میں تمہارا، اس کا مطلب ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے اس کو یہ یقین دلانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں۔ اور یہ آج جتنے عورتوں کو گھروں سے بھگانے والے اور ان کو بے پردہ کرنے والے اور طلاقیں دلوانے والے، مردوں سے متنفر کرنے والے، گھر توڑنے والے، یہ شیطان ہیں، خبیث ہیں، یہ سب ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ویل وشر ہیں، اسلام تمہارا خیر خواہ نہیں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا خامد یہ تمہارے ویل وشر اور خیر خواہ نہیں ہے، اور یہ بیچاری بولی بالی مخلوق ان کے ان شیطانی مکر و فریب کے اندر پھنس جاتی ہے اور پھر اپنا نقصان کر بیٹھتی ہے۔ فدلا فا پس دلا نیچے اتار لیا، یہ دلون سے ہے، دلون کہتے ہیں ڈول کو، جیسے ڈول نیچے پھینکا جاتا ہے نا پانی نکالنے کے لیے، اور بھی اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں، پس اتار لیا یا نیچے اتار لیا، ہما ان دونوں کو، فدلاہما پس اس نے ان دونوں کو نیچے اتار لیا، بغرورن بھی ساتھ، غرورن دھوکے سے، الدنیا متاع الغرور پڑھتے ہیں نا، دنیا دھوکے کا سامان، غرور دھوکا، تو پس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ نیچے اتار لیا کا مطلب کہ وہ اچھے مقام سٹیٹس پر تھے، عزت والا، اللہ کی نظر میں اچھے تھے، لیکن اس نے ان کو نیچے اتار لیا، یعنی ان کو اپنے دامن چنگل میں پھنسا کے نیچے اتار لیا، یعنی پست کر دیا، اور پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنت سے نکلوانے کا وہ سبب بن گیا تو نیچے ہی اتر گئے۔ فلما پھر جب، ذاقا آخر میں جو الف ہے یہ بھی دو کا معنی ہے، ذاقا اسے ایک نے چکھا، ذاقا ان دونوں نے چکھا، فلما تو جب، ذاقا ان دونوں نے چکھا، چکھا سے مراد کھا لیا، یعنی ابھی منہ میں رکھا ہی، الشجرۃ اس درخت کو، بدت ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآت یہ سوآت ان سے ہے،
پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شرمگاہ، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہو گئیں ان دونوں کی شرمگاہیں، یعنی اس کو اس کی نظر آنے لگ گئی، اس کو اس کی نظر آنے لگ گئی۔ وَطَفِقَا، اور وہ لگے، یکشفانی، چپکانے، ایک پر دوسرا تیسرا رکھنا یا چپکانا۔ وَطَفِقَا، اور وہ لگے، یکشفانی، چپکانے، علیہما، ان دونوں پر، یعنی اپنے آپ پر، من ورق الجنت، جنت کے پتے، ورق پتے کو بھی کہتے ہیں، کاغذ کو بھی کہتے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا، اور آواز دی، وَنَادَا، اور آواز دی، ہما، ان دونوں کو، اور ربہما، ان دونوں کے رب نے۔ اللہ پاک کی آواز کا اثبات ہے اس آیت میں۔ اللہ پاک کی آواز ہے، اللہ پاک کلام کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی آواز ہے، باقاعدہ آواز اور صوت کے ساتھ اللہ پاک کلام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اللہ پاک کی کئی صفات کا انکار کیا نا، انہوں نے کہا یہ اللہ پاک بولتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو گونگا بنا دیا۔ اپنے متعلق پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کر سکیں کسی سے، تو اللہ پاک کے متعلق کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں بولتا۔ وَنَادَا ہما ربہما، اور آواز دی ان کو ان کے رب نے، علم، کیا، نہ، انہا، میں نے منع کیا تھا، کما، تم دونوں کو، ان سے، تلکما، یہ تل کا ہی ہے، جیسے ذالکا کے متعلق بتایا تھا نا، ذالکا کے ساتھ کما لگ جائے، کم لگ جائے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ بات دو سے ہو رہی ہے تو آگے کما لگا دیا، زیادہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے ساتھ کم لگ جاتا، یہ ایک رواج ہے عربی زبان کا، ورنہ اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو تل کا پڑھیں گے تو پھر بھی یہی ترجمہ ہے، تلکما پڑھ لیں، تلکم پڑھ لیں، پھر بھی یہی ترجمہ، ان تلکما، اس سے، تلک الشجرۃ، یا تلکم الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا، لَكُمَا، تم دونوں سے، ان الشیطان، بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، یا تم دونوں کا، عدو مبین، کھلم کھلا اور واضح دشمن ہے۔ کیا میں نے تم دونوں کو سمجھایا نہیں تھا، بتایا تھا تمہیں، وارن کیا تھا، خبردار کیا تھا، لیکن تم نے اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھا تو نقصان اٹھا لیا۔ اور پھر سورۃ البقرہ کے مطابق اللہ پاک نے خود آدم علیہ السلام کو یہ الفاظ سکھائے، یہ اس کی رحمت۔ قالا، تو دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، فوراً جھک گئے، عاجزی، انکساری، گناہ کا اعتراف، اور ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ، تغفر لنا، تو نے بخشا ہمیں، اور اگر نہ تو نے معاف کیا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، تو یقیناً ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ دعا انہوں نے کی، اور یہ دعا اللہ پاک نے خود ہی سکھائی تھی۔ اللہ اکبر، گناہوں کی بخشش کے لیے زبردست قسم کی دعا۔ قالا، تو اس نے کہا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، دعا تمہاری قبول کر لیتا ہوں، تمہیں کوئی شیطان کی طرح کی کوئی بڑی سزا نہیں دیتا، اس نے تو تکبر کیا تھا نا، اس کو بڑی سزا ملی، تمہیں چونکہ عاجزی کی ندامت ہے، تمہیں شرمندگی ہے، اس لیے تمہیں کچھ سزا نہیں دیتا، لیکن اب میرا کرائٹیریا، معیار بدل گیا ہے، جو مفت میں جنت دی اب تمہیں مفت میں نہیں ملے، یہاں سے اتر جاؤ، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لی کے لیے، بعضن، بعض کے، بعضکم لبعضن، تمہارا بعض بعض کا، عدوٌ، دشمن ہے، وَلَكُمْ، یعنی یا تو مطلب یہ ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن ہو، اور یا یہ بھی مطلب ہے کہ
انسانوں میں سے ہی بعض کے دشمن ہو گئے، ہے کہ نہیں دشمن؟ سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا نا فرشتوں نے کہ یا اللہ مخلوق پیدا تو کر رہا ہے، یسفک الدماء، خون بہانے والی۔ اللہ اکبر۔ قال، فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، مستقر ایک ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ، یعنی وہاں جاؤ کماؤ کھاؤ پیو، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے یا سامان ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور وہاں پہ ساز و سامان ہے، نعمتیں ہیں، کھاؤ پیو رہو، موج میں لے کرو، لیکن یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ إِلَىٰ حِینٍ، یہ سارا کچھ عارضی ہے، عارضی، کہیں یہاں مستقل دل نہ لگا لینا، ایک وقت مقرر تک تمہیں بھیج رہا ہوں کہ بعد تمہیں اپنے پاس واپس بلا لوں گا اور کھڑا کر دوں گا میدان محشر میں۔ قال، کہا، فرمایا اللہ پاک نے، فیہا، اسی میں، شروع میں آنے کی وجہ سے فیہا کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں نہیں بلکہ اس ہی میں یا اسی میں، تحیون، تم زندہ رہو گے، وفیہا، اور اسی میں، ہا کی ضمیر الارض کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ الارض عربی زبان میں مؤنث ہے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ادھر ہی زندہ رہو گے، ادھر ہی موت آئے گی، وَمِنْهَا، اور اسی سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے، اسی زمین سے تمہیں کل قیامت کے دن نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں بلایا جائے گا۔ اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی رحمت سے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔